بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ آصف زرداری کی لاہور میں انٹری ہے اور اب پرویز ولائی کی خیر نہیں، جبکہ چودھری موہن سلائی جو ہیں وہ باپ کا راج بچانے کے لیے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی نوے تو نواں شوشہ چل ہی لگا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں سیاسی اعتبار سے، اور جو معاشی معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے یہ سارے جنے بھگت رہے ہیں، بھائن سی سارے جنے تو وہ تو دسن دی لوڑ کوئی نہیں۔ ہر گھر دی کہانی ہے، بلکہ کہانی گھر گھر کی والا جو سین ہے وہ ایکو جہی پوائنٹ سارے نے کرے۔ بجلی دے بل آئے نے سارے متھے دے ہاتھ مار کے بیٹھے کہ ہن اسی کرنا کیے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں مسلسل گتھم گتھا ہیں، اور اس کی وجہ صرف عمران احمد خان نیازی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف سے آپ دوستی جو ہے وہ زبردستی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کسی کو یار میں تیرے دوستی کرنی، وہ آپ سے نہ بھی کرنا چاہے، آپ کے ساتھ اگر وہ لڑائی نہیں کر رہا تو دوستی کا ماحول بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی زبردستی لڑائی کرنا چاہے پوائنٹ تو بچ نہیں سکتے۔ اب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں باقاعدہ طور پر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ کل ملاقات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، پرویز خٹک صاحب نے کی ہے، اس کے اندر بہت سارے جو ان کی کور کمیٹی یا جو بھی لوگ اور نام دیتے ہیں وہ سارے جنے بیٹھے سن، اور بیٹھ کے انہوں نے طے کیتا کہ جناب اسی ادھر پنجاب تو بڑا گیا، ادھر آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور کے پی کے تے پھر چاروں خانے اسی بند کر دیں گے، چاروں راہ بند کر دیں گے، اور اسلام آباد کی حکومت جو ہے وہ بالکل اس کا محاصرہ کر لیا جائے گا۔ پتہ نہیں کہڑے دور ہی زندہ رہنے اے حیت تکر میرا خیال ہے وہ شیر شاہ سوری دے دور جو باہر نہیں آئے پائن۔ شیر شاہ سوری دا دور جڑا نا وہ لنگیا کوئی 400-500 سال ہو گئے، بلکہ شاید میرا خیال اس سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہیں، تو وہ ابھی تک وہاں سے باہر نہیں آئے ہیں۔ لیکن باہر ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اور اس کو ان کی اسٹریٹجی کو یعنی اس کے متبادل پھر ظاہر ہے اسٹریٹجی تیار ہوتی ہے، اور نون لیگ اس پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری پرویز لائی صاحب کے حوالے سے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ستمبر ہوگا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میں پائن جڑی گل کہہ رہے ہیں اے میں یعنی پلیوں نہیں کہہ رہے، کسی اندازے تحت نہیں کہہ رہے، یہ انفارمیشن بیسڈ بات ہے، اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ 3 کم از کم کوارٹرز ہیں جہاں سے آ رہی ہے۔ ایک ہے نون لیگ، ایک ہے تحریک انصاف، اور ایک ہے کاف لیگ۔ یہ تینوں کوارٹرز اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں۔ صرف ایک پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے قمر زمان کائرہ ہوں یا سید حسن مرتضیٰ ہوں یا اور کوئی پنجاب کے جو لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں پائن سانو کچھ نہیں پتا، آنکھوں میں ان کے مسکراہٹ ہوتی ہے اور زبان پہ انکار ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے ٹیڈی جو نہ دیکھی ہے وہ سانتے نہیں پتا، لیکن جو بات وہ کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اب اس میں نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب کی اگلے ہفتے لاہور میں ہو رہی ہے انٹری، اور زرداری جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا۔ پہلے بھی بھائن جس لئے آئے سن تے آ کے ایکو بندے نو ملے سن، اور ان کا نام تھا چودھری شجاعت حسین، اور ان سے ملنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھتے ہیں۔ وہ چودھری شجاعت صاحب سے ایک لیٹر لینے پر میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس لیٹر کی بنیاد کے اوپر چودھری پرویز لائی صاحب کا وزیر اللہ بننا جو ہے اس کی راہ میں بہت بڑا پہاڑ آ گیا۔ وہ پہاڑ جڑا سی وہ پائن ٹایا نہیں سی جا سکتا، لیکن اس میں سے پھر راستہ نکالا سپریم کورٹ کے 3 معزز ترین جج صاحبان نے۔ 3 دن لا کے پائن انہوں نے جڑا نا مطلب رستہ کڈیا قانونی، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں پرویز لائی صاحب جوڈیشل وزیر اللہ پنجاب بن گئے۔ خیر وہ جوڈیشل وزیر اللہ پنجاب بن گئے، لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی ناکہ بندی کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ ان کو ملے گی پنجاب سے، لہٰذا اب یہاں سے پائے جی بیس کیمپ ہے نا پنجاب انہوں پائی اڑان دی کوشش ہو رہی ہے۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ اگلے ہفتے لاہور میں ڈیرے لگا رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر پھر یہاں پر جو ہے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، ویزیبلی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ لیکن اس بات پر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہے، اور چپ کر کے وہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے۔ چودھری پرویز لائی نے پچھلے دنوں میں ایک ملاقات کی تھی اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، اور اس پارلیمانی پارٹی میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں میرے سارے انہیں کھروتے، لیکن اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ سر وہ مطلب ہے کہ ٹھڈوں اتھے گئے نے دلوں کتے ہو رہے گئے نے حضور۔
ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر تھے ضرور، لیکن اصل میں وہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہے. 6 جنے انہوں جو کم از کم چودھری شجاعت کے ساتھ ہیں. اور چونکہ پرویز لائی کو بھی ظاہر ہے اتنے پرانے سیاستدان ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پرویز لائی کہے کہ میں جو ہے نا ان کو پتہ نہیں لگا. کاکا تو وہ بھی نہیں، ظاہر ہے ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے. تو لہٰذا وہ بھی اب ایکٹیو ہوئے ہیں، اور اس ایکٹیو ہونے کے چکر میں اب ظاہر ہے ان کی ایج ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا ہے، جس کے کہنے کے اوپر جدی واوز ہوتے، جدی اکھ دے ہوتے، دے اشارے دے ہوتے، وہ پائن ادھر جاندے جاندے یعنی زرداری ہاؤس تو نکلے تو سیدھا بنی گلا جا بڑے. یہ جو انہوں نے کیا تھا وہ چودھری محمد صلاحی صاحب کے کہنے پہ کیا تھا. ایسے بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان کو اس وقت کے ایک بڑے افسر کا فون آیا تھا، اور وہ آیا بھی شمال کی طرف سے تھا. سر شمال کی طرف سے نہیں، وہ کیا ایریا بنے گا یار، وہ پشاور والے پاس فون آیا سی. میرا جغرافیہ ذرا خراب ہے، میں سیدھا نہ لے لینا، کوئی گل نہیں. خیر ہے ہوں وہ بھائی اتنے نہیں گا. تو کہتے وہاں سے فون آیا تھا، اور جناب وہ سرکار جو ہے وہ چل پڑے. درمیان میں چیئرمین وابڈا جو تھے انہوں نے بھی رابطہ کر کے انہوں نے کہا تھا. یہ ساری باتیں اس وقت ہوئی تھی، میں صرف آپ کو یاد دہانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اب چودھری محمد صلاحی صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے. خبر یہ ہے کہ جناب چودھری محمد صلاحی صاحب نے ملاقات کی ہے پچھلے دنوں. 6 MPs ہیں مسلم لیگ نون کی. ایک کوئی NGO کا فنکشن بتایا جاتا ہے، وہ تھی. اس NGO کے فنکشن کے اندر وہ خواتین جو ہیں وہاں پر گئیں، تو وہاں سے انہیں چودھری محمد صلاحی صاحب کے جو آگے سے کار خاص ہیں وہ اسی ہوٹل کے ایک اور سائٹ پر لے گئے. اور وہاں پر جب گئے تو آگے چودھری محمد صلاحی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر ہوئی سر ان سے ملاقات، اور چودھری محمد صلاحی نے کہا کہ جی میں تہاڈا پتر، میں تہاڈا بھرا، تے تسی آرڈر لانا جو تہاڈا کم ہوئے گا. اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کوئی کام کی کمپلائنس نہ ہو، کام نہ ہو، تو سر میں جناب دی جتیاں کھان نو تیار. جب ظاہر ہے ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے تو سیاستدان اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے الفاظ ان کے کچھ اور ہو، میں تو اپنے یعنی ایک کیا کہتے ہیں اپنے انداز میں ہی ان کی بات کو نریٹ کر رہا ہوں. تو وہ جناب وہاں پر جو 6 خواتین تھیں MPs سر، انہوں نے کوئی چھاڑا پایا. بتانے والے بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی قیادت کے خلاف اور بڑے دکھڑے پھولے سر. اور دکھڑے انہوں نے یہ پھولے کہ جناب ہائے ہائے سیتے سڑکاتے مظاہرے کر مر گئے ضرور. تے جو مطلب جسے پارٹی دی حکومت آئی پنجاب تے منسٹر بنا انہوں نے فلانا لبا، منسٹر بنا انہوں نے فلانا لبا، اسی نظر ہی نہیں آئے، ہمارا کام ہی کوئی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد یہ بھی وہاں سے بات جو باہر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہاں پر بھی ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا. اچھا میں آپ سے عرض کروں، یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے نا مسلم لیگ نون کی، یہاں پر ہر پارٹی یعنی 13 پارٹیاں ہیں، کم از کم 2 پارٹیز کا تو میں کہہ سکتا ہوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. ان دونوں کا تو ورکر تو چھوڑے سر، نال بیٹھا MNA بھی جڑا نا وہ بھی راضی نہیں، کیونکہ ان کے شکوے یہ ہیں کہ حضور ایک تو آپ نے مہنگائی کر دی ہے آسمان تے پہنچاتی. یعنی مفتاح اسماعیل صاحب جڑے مفتاح لا کے بیٹھے نے وہ رو بھی لیندے نے، جنرل روئے ہوں گے، پر انہوں نے رون دے نال پائے نے ساڈے گھر دی بجلی دا بل نہیں کٹیا، وہ ود ہی رہا. لہٰذا وہ مگر مچ کے آنسو میں مار لیے. مطلب آئی ایم سوری ٹو سے مفتاح صاحب سے کہ میں آپ بھائی اتنے پاویں ماتم کر لو پاویں بیٹھ کے، لیکن جب تک عام آدمی کے گھر میں جو بجلی کا بل آ رہا ہے اور اس کو آپ بیٹھ کے جسٹیفائی کرتے رہے، جتنا مرضی قصور ہوئے گا عام آدمی سر اس پہ نہیں جاتا. وہ کہتا پائے نا بل آیا پیا 40,000 کا کتوں دینا، ایک کمرے کا میرا گھر ہے 40,000 بل ہے کتوں دوا. باہر وہ ایک الگ بات ہے. تو وہ ایک تو MNA جو براہ راست ووٹ لے کے آتے ہیں نا وہ پائن بڑے پریشان نے کہ یار ایک تو تسی بجلی دی قیمتیں وداتی ہیں سامان تے چڑھاتی ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جناب آپ کوئی کام آپ سے کہہ دیں، جتنے منسٹر بنے ہیں چاہے وہ MNA بنے ہوئے ہیں چاہے وہ سینیٹر بنے ہوئے ہیں، سر تسی فون ہی نہیں سن دے. آپ سوائے اسمبلی کے اجلاس میں ملنے کے علاوہ آپ سے ملاقات ایک مسئلہ بن گیا ہے. یہ سب کا شکوہ ہے، یہ صرف پنجاب کی MPs کا نہیں ہے. یہ تو بیچاری اسپیشل سیٹ پہ آئی ہوئی ہیں نا، یہ تو یوں سمجھ لیں کہ کسی نے بلائز کیا ہوا انہیں، ظاہر ان کی پارٹی کیا نے بلائز کیا ہوا ہے. ماضی مظاہرے مظاہرے دیکھ کے تو یہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو بنا دیا جاتا ہے MPs اور MNAs، وہ اسی طرح سے بنتی ہیں. طریقہ کار ہی یہ اب کیا کیا جائے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں انہوں نے
ਸ਼ਿਕਵੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਤਲੀ ਹਕੂਮਤ को काम करती ਤੇ ना थलेली हुकूमत काम करती। तो सानू तो बड़ी तकलीफ है मुस्लिम लीग नून में, और हमें ये भी कहा जा रहा है कि जनाब आपको आगे से MP भी नहीं बनाया जाएगा, तुझ तो कीते कुछ नहीं, सानू मेड़े मारे जाते हैं कि धन तो असी बुलाइज किया होया। इस तरह की बातें जो हैं वहाँ पर की। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो गुफ्तगू है ना, ये जो ख़वातीन जो मैं नून लीग की ख़वातीन के साथ इनको मुंसलिक करके बता रहा हूँ, और ये मैं पल्ले नहीं बता रहा, ये बाकायदा तौर पर इस चीज़ की कन्फर्मेशन जो हुई है मुझे, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अभी इसमें नून लीग का मौक़िफ़ क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो वो ये जो ख़वातीन के शिकवे शिकायतें हैं ना, ये सर हर दौर में रहे हैं। 2002 की असम्बली में पहली बार ख़वातीन आई थी। वैसे तो ये भुट्टो साहब ने रखा था, वो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में था, और 77 में फिर ख़वातीन आई थी कोटे के ऊपर, लेकिन 2002 की असम्बली में फिर बहुत बड़ी तादाद च आ गई हैं। तो 2002 तो लैके भैन अज भी जी बुढ़ी चौथी वारी है ना MPA या MNA, सर शिकवा तो भी नहीं जे मुक्या कि हाय हाय मैनू तो हैयत का कुछ लभा ही नहीं। 4 बारी MNA बन गई है, ये 4 बारी MPA बन गई है, लेकिन शिकवा उसकी ज़ुबान से ख़त्म नहीं हुआ। हर महीने वो जितनी भी तनख्वाह उनकी है वो ले रही हैं, प्रिविलेजेस ले रही हैं, पर्क्स ले रही हैं, लेकिन शिकवा की जा रही हैं। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा इसमें जो इख्तलाफ है वो ये है कि ख़वातीन का कोटा ज़रूर होना चाहिए सर, लेकिन ख़वातीन का कोटा बेगमात में तकसीम ना किया जाए। वो बाकायदा जो पॉलिटिकल वर्कर है ना, जैसे साजिदा मीर हुआ करती थी, ठीक है, जैसे नरगस फैज़ मलक हुआ करती थी, जैसे जो फ़ायज़ा मलक साहबा थी वो हुआ करती थी, जैसे रहीला खादम हुसैन है वो हैं, इस तरह और भी बहुत सारे नाम हैं। तो मुझे 3-4 इसको याद है, मैं बता, इस तरह के लोगों को मिले तो फिर शिकवे ज़रा घट हो जाते, उन्हें पता होता है एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, हम किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं। ये जो ख़वातीन हैं इन्होंने शिकवे पायन मौजूद हैं। अच्छा, आप ये यकीन कीजिए 2 MPAs हैं ये काफ लीग की, उनकी हुकूमत है पंजाब के अंदर। तो सर आप उन दोनों ख़वातीन से पूछ लेंगे, वो भी ये शिकवे करती नज़र आनी है। आप तहरीक इंसाफ की ख़वातीन से पूछ ले, वो भी इस तरह के शिकवे करती नज़र आएंगी। तो शिकवे जो है ना वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर मुंसलाई साहब ने कहा कि बाजी जी भैन जी आपा जी तुसी मेरे वड्डे बुजुर्ग, मैं तुहाडा बच्चा, तुसी फिक्र नहीं करनी, मैं जनाब जो तुसी आर्डर लाओगे 24 घंटिया मैं तुहाडा काम करके देवांगा। तो आपने जो है ना बस मेरे सिर ते शफकत का हाथ रखना है। अच्छा, अब शफकत का हाथ रखना क्या मकसद है, मतलब तुसी मुंसलाई साहब नू क्यों शफकत का हाथ चाहिए? वो इसलिए चाहिए कि जनाब उन्हें नज़र आ रहा है कि उधर भाएं साढ़े 6 नाग घटते पे ने। अब अगर आप नंबर गेम देखें तो आज की तारीख में अगर उनको एतमाद का वोट लेने का कहा जाए ना, तो सर उन्हें 184 वोट चाहिए, क्योंकि 3 हलकों में इलेक्शन अभी होने हैं पंजाब के, तो वो 184 उनको चाहिए वोट। और अगर 6 इन्हों के घट देने तो 6 उन्होंने भी घट जाएंगे, यानी वो भी अबसटेन कर जाएंगी, वो भी वोट देने नहीं आएंगे। जिस तरह इन्होंने सोचा हुआ कि तरीके इंसाफ वाले वोट देने नहीं आएंगे, तो सर ये भी उन्होंने भी दूजे पासे जड़ा कि कहते हैं अपना कोई जड़ा ना चोर चाल ला ली इन ख़वातीन से मिल गया कि आप भी अबसटेन करें, साडा वज़ीरला रहेगा तो असी जनाब में अगली बारी टिकट भी देवांगे और हम आपको सारे काम शाम भी करेंगे। ये एक जो क्या कहते हैं काउंटर उन्होंने करने की कोशिश की है चौधरी मुंसलाई साहब ने। अब नून लीग जो है उनसे मैंने 2 लोगों से मैंने बात की है, नाम मैं उनके बता नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर है मैंने उनसे पूछा मगर उन्होंने मना कर दिया कि साढ़ा ना नहीं लेना। एक शख्सियत जो है उन्होंने तो कहा कि ये हमारी पार्टी के अंदर एक ऐसी खातून है जिन्होंने ये सारे ही झूठ छुटा ली है, वो खबर लगवाई है, चलाई है, ये इसमें कोई ऐसी रियलिटी नहीं है। लेकिन एक और शख्सियत है वो ज़ाहिर है कि ज़रा एक्टिव हैं और उनको मामलात का इल्म है। उन्होंने मुझसे कहा कि बिल्कुल ये एक NGO का फंक्शन था, वहाँ पर ये गई थी, वहाँ पर चौधरी मुंसलाई साहब ने इनसे मुलाकात भी की है, और लेकिन वो सारी बातें आकर जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो सारी बातें आकर उन्होंने हमें बता दी हैं कि इस तरह सानू मोनसो ते टकर गया सी ते उन्हें सानू ए ऑफर की जे तो असी उन्हें कही असी तो अपनी पार्टी के हाथ दे नाल हाँ। अच्छा, अब दोनों साइड का वर्शन मैंने आपको दे दिया, लेकिन ख़बर जो एक्चुअली है वो इसमें सिर्फ इतनी है हजूर कि जो हैं अपना दोनों पासे अग बराबर दी लग गई, ठीक है, यानी नून लीग और एक्टिव है और इधरों पाए काफ लीग भी एक्टिव हो गई है, और PTI वाले जो हैं मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सिवाय उनके जो मिनिस्टर बने हुए, सिवाय उन लोगों के जो PTI में से इस वक्त पंजाब के अंदर मिनिस्टर हैं, बाकी सारे ही चाहते हैं कि यार मतलब प्रेज दही छड्डो यार, साडा ते वज़ीर ला ही नहीं, सानू की लोड़ है ਇਹਦੇ ਨਾਲ जनाब असी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ रहीए। वो ना ढिडों नाल ने ना दिलों नाल ने,
وہ چاہتے ہیں کہ پرویز لائی نہ رہے، لہٰذا پرویز لائی صاحب کے لیے ادھر سے کوئی جو ہے نا کوئی ٹھنڈی ہوا کا چونکا نہیں گیا، اور وہ ساتھ اگر ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب ہمارے پاس رہے، اور وہ بھی ان کی بھی پولیٹیکل مجبوری ہے، انہوں کو پرویز لائی دی محبت نہیں چڑھی، کوئی عشق نہیں ہوا انہوں نے آپس ہی، صرف یہ ہے کہ جناب پولیٹیکل مجبوری ہے۔ اچھا، اب یہ ایک سین ہے جو پولیٹیکل سائڈ پہ چل رہا ہے۔ پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے سر ادا سین اپنی تھان تک چل رہے ہیں۔ وہ جو کامران علی افضل صاحب تھے چیف سیکرٹری پنجاب کے، وہ پائن چھٹی لے کے جان کامیاب ہو گیا، اور ان کی جگہ پہ سنبل صاحب ہیں، ان کو اضافی چارج دے دیا گیا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ چیف سیکرٹری پنجاب کا جو انہوں نے آخری خطاب کیا تھا، اس میں یہ کہنا کہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ پولیٹیکل انٹرونشن ہے آفیشیل کام کے اندر، اور اس لیے میں پائنت سے نہیں رہ سکتا، یہ میوزیکل چیئر چل رہا ہے، خام خواہ میوزیکل چیئر کا کھیل چل رہا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں ذرا میرے الفاظ جڑے بھی منہ اڑ گئے سن، میوزیکل چیئر کا کھیل چل رہا ہے، تو میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ تو جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے اعلیٰ ترین انہوں بھی پتہ ہے کہ کام کچھ ہو رہا ہے، تو اسی ایویں ایک پاسے دی سائڈ لواں گے تاں رگڑے جاواں گے، دوجے پاسے دی سائڈ لواں گے تاں رگڑے جاواں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بس چپ چپیتے جڑا نا کسی پاسے ہو جاؤ۔ جو ہو سکتا تھا ظاہر ہے وہ ہو گیا۔ اب یہ جو صاحب آئے ہیں یہ 22ویں گریڈ کے نہیں ہیں، اور یہ فی الحال قائم مقام چیف سیکرٹری آ گئے ہیں، مگر پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے اس کو اس ساری مومنٹ کا پتہ ہے، اور پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے بالا تر نہیں ہوتی، اور نہ ہی خود کو وہ اس سے پیچھے ہٹاتی ہے، کیونکہ ان کی سب کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں اور پوسٹنگ جو ہیں اور جو انہوں نے کھانچے لانے ہوندے نے، کئی کھانچے بیوروکریسی دے ضرور، ہم تو پولیٹیکل لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا۔ اصل کھانچہ جڑا نا پوائن وہ بابو لوگا دا، وہ جو جن کو روف کلاسرا صاحب جو ہے وہ زکوٹا جن کہتے ہیں نا، وہ اصل جو ہے معاملہ وہ ان کا ہے۔ وہ جو کھانچے لاندے نے، تو کبھی چلیں اس پر بھی تھوڑا سا کام کر کے تو میں بتاؤں گا کہ کیڑا کھانچا کیڑے پاسے فٹ ہویا تو کیویں لایا۔ وہ سارے کے سارے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ مل کر وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اور پنجاب کے اندر اس وقت ایک باقاعدہ سرد جنگ ہے، وہ جاری ہے، اقتدار کی رساکشی جاری ہے، لیکن یہ گرم ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے سے، کیونکہ آصف زرداری صاحب جو ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے سے لاہور آ کے بیٹھیں گے، اور لاہور جس لئے زرداری صاحب آن گے تو پائن انہوں نے ایتھے بہ کے لاہور دا موسم دے انجوائے کرنا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی یہاں پر ان کا کوئی اتنا پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے انی سٹینڈ کیتی پئی ہے کہ جناب وہ اتھے کے جلاس جلوس کر دے۔ رسمی قسم کے اجلاس ہوتے ہیں، رسمی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، وہی سلیکٹڈ جو لوگ ہوندے ہیں بندے ہے کنے کے پیپلز پارٹی کو جننے کے بھی ہے نا بیچارے وہ چلے جاندے نے، جڑے ایک میٹنگ ہی چلے جاندے نے وہ اگلی میٹنگ ہی جنہوں نال لے کے جاؤ تو جناب وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا 50-60 جنے ٹوٹل آئے ہیں، وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک زرداری سب پہ بھاری کا نعرہ لگا کے اپنا رانجا راضی کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے نعرے سنن نہیں آ رہے سر، وہ کسی کام پر آ رہے ہیں، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اسی کام پر آ رہے ہیں کہ چودھری پرویز لائی صاحب نے ان کو جھوٹا قرار دلوا دیا تھا، یعنی ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تھا، اور آصف زرداری صاحب اپنے وعدے کے بڑے پکے آدمی، یاد رکھیے گا، وہ جس سے وعدہ کر لے اس کو بالکل پورا کرتے ہیں۔ اور زرداری صاحب جو ہیں وہ یہاں پر اگر آ رہے ہیں تو وہ سر ظاہر ہے کہ نون لیگ اور جو چودھری شجاعت ہے ان کے ساتھ کیے ہوئے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ جناب پنجاب اینا کو لاجے، اور عمران ظاہر ہے جتنا اس کی پولیٹیکل ہیجمنی کم ہوگی اتنا ان جماعتوں کو فائدہ ہوگا۔ تو پرویز لائی صاحب نال بھی غصہ ہے، وہ بھی کوڑ نکل جائے گی کہ تو میرے وعدہ کر کے میرے کو مٹھائی کھا گئے تو جا کے تو پرلے پاسے چاہ پی لئی، تو وہ بھی ان کی کوڑ نکل جائے گی۔ بہرحال اب زرداری صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ نیکسٹ ویک میں آ رہے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سین بنتا ہے۔ جتنی معلومات میرے پاس تھیں اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔